اسلام آباد، لاہور، گجرات سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں یالہ باری، شانگلہ میں گھر پر آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق۔ پشاور کے ورسک روڈ پر مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچوں سمیت 3 افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا سلسلہ 31 مارچ تک جاری رہے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کے نام خط، نئی حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ خط میں لکھا، درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کا بھرپور ساتھ دے گا۔ صحت، تعلیم اور معیشت کی بہتری مشترکہ ویژن ہے۔ دونوں ملکوں کی عوام کے درمیان استوار قریبی رشتے کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ پاکستان سے مل کر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی پرعزم ہے۔ طویل عرصے بعد کسی امریکی صدر کا پاکستانی وزیر اعظم کے نام خط 2 طرفہ تعلقات میں بہتری کی جانب اشارہ ہے۔ بشام میں دہشت گرد حملے کے فوری بعد چینی ایجنسی کا وفد پاکستان پہنچا۔ چینی وزارت خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا وفد 28 مارچ کو پاکستان پہنچا اور ایمرجنسی رسپانس شروع کر دیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان چینی منصوبوں اور اداروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ پاک چین تعلقات سبوتاژ کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد، شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آنے والی خصوصی ٹیم سے ملاقات کی۔ کہا شانگلہ حملے کے دہشت گردوں کو قانون کے کٹہرے میں ضرور لائیں گے۔ عدلیہ ٹیکس سے متعلق کیسز جلد نمٹائے، وزیر دفاع خارجہ آصف کی سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پوسٹ۔ لکھا، سپریم کورٹ میں 102 ارب، ہائی کورٹس میں 742 ارب اور ٹریبونلز میں 1700 ارب کے محصولات کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ سب ملی بھگت سے ہوتا ہے، یہ 2544 ارب ہمارے بہت سے دکھ درد دور کر سکتے ہیں۔ جو انڈسٹری نے کرنا ہے انہوں نے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے۔ جو گورنمنٹ کا کام ہے، پالیسی فریم ورک، پالیسی کنٹینیوٹی، کمپیٹیٹیو انرجی، جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، پالیسی فریم ورک دینا ہے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا، اب پبلک سیکٹر کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلایا جائے گا۔ پی آئی اے کی نجکاری اور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ پر بھی اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، وقت پر مکمل کر لیں گے۔ مائکرو اکنامک استحکام جاری رکھیں گے، درآمدات اور سبسڈیز کی بنیاد پر کاروبار اب نہیں چل سکیں گے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے لگی، وزارت خزانہ کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف سے قرض کی آخری قسط مل جائے گی۔ فروری میں مہنگائی کم ہو کر 23.1% رہ گئی۔ ایف بی آر کی ٹیکس وصولی میں 29.8% اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 76% کمی کے ساتھ $1 ارب ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان بالکل جو بات کر رہے ہیں وہ الیکشنز کو، اور یہ جو فارم 45 ہم فارم 45 47 لے کے چل رہے ہیں وہ تو بالکل بیسک کی بات کر رہے ہیں۔ اگر لا اینڈ آرڈر کو ڈیٹیریشن نہیں کرے گی تو پروٹیسٹ سب کا حق ہے۔ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے احتجاج میں شامل ہوگی یا نہیں، فیصلہ قیادت کرے گی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو۔ زرتاج گل نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے جو جدوجہد ہونی چاہیے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ وکیلوں نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ اب جب یہ لوگ آئے ہیں ان کو اب ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان کو اب خان صاحب کا جو ویژن ہے یا خان صاحب کے لیے جدوجہد ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اب اس طرح وہ نظر نہیں آ رہی جو ہم سے ورکر سے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی نجی اسپتال آمد، 3 سالہ عنایہ فاروق کی عیادت۔ بچے کے دل میں پیدائشی سوراخ تھا، والدین میں علاج کی سخت نہ تھی۔ نواز شریف نے آپریشن کا خرچ جیب سے ادا کیا۔ کامیاب آپریشن پر بچی کو دیکھنے اسپتال پہنچے، والدین کو مبارکباد دی۔ پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی اور دیگر ملزمان 4 اپریل کو فرد جرم کے لیے طلب۔ اینٹی کرپشن عدالت نے گزشتہ سماعت کے تحریری حکم میں لکھا، جیل حکام نے سابق وزیر اعلیٰ کی میڈیکل رپورٹس جمع کرائی۔ 17 مارچ کو پرویز الہی واش روم میں گر گئے،
جس سے ان کی پسلی فریکچر ہوئی. پیش نہ ہونے کے باعث فرد جرم عائد نہ ہو سکی. چودھری پرویز الہی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. سابق وزیر اعلیٰ 2 روزہ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں زیر علاج رہے. طبیعت ناساز ہونے پر 27 مارچ کو اسپتال شفٹ کیا گیا. آصفہ بھٹو بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب. الیکشن کمیشن نے نواب شاہ کے حلقہ NA 207 سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مد مقابل 11 میں سے 7 امیدواروں کے کاغذات اسکروٹنی میں مسترد ہو گئے. 4 نئے کاغذات واپس لے لیے. کامیابی پر آصفہ بھٹو کا حلقے کے عوام سے اظہار تشکر. کہا اب عوام کی خدمت کروں گی. پشاور ہائی کورٹ نے رکن قومی اسمبلی زین قریشی کی 4 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی. چیف جسٹس ابراہیم خان نے کہا راہداری ضمانت دیتے ہیں. آپ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں. جن مقدمات میں ہم نے ضمانت دی پنجاب پولیس گرفتار کر لے ہم آپ کو ریکور کریں گے. وفاقی بجٹ 2023-24 میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا بجٹ 65 لاکھ روپے مختص. مرکزی کمیٹی 22 ارکان پر مشتمل 20ویں گریڈ کے افسر کے برابر مراعات. اجلاس کے لیے جہاز کا ٹکٹ, گاڑی کا کرایہ, ہوٹل اور TADA 5000 موبائل فون کا خرچہ بھی شامل. لاہور ہائی کورٹ کا واسطہ کی اجازت کے بغیر لگائے گئے ٹیوب ویلز سیل کرنے کا حکم. اسموگ کی روک تھام سے متعلق کیس میں کہا کوئی بھی بوریا ٹیوب ویل واسطہ کی اجازت کے بغیر نہیں لگ سکتا. واسطہ کے وکیل نے بتایا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں موجود ٹیوب ویلز پر میٹر لگا دیے ہیں جس سے مخصوص مقدار سے زیادہ پانی حاصل نہیں کیا جا سکے گا. عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر. لندن گولڈ مارکیٹ میں 1 اونس سونا $40 مہنگا ہو کر $2254 میں فروخت. پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت میں مزید نمایاں فرق دیکھنے میں آیا ہے, جبکہ کاروباری ہفتے کے آخری روز سٹاک مارکیٹ میں مندی, انڈیکس میں 137 پوائنٹس کی کمی. کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید تگڑا. انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے سستا ہو کر $278 کے نفسیاتی بیریئر سے نیچے گر گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 14 پیسے کمی. سعودی عرب میں 50 لاکھ زائرین پہنچ گئے. رمضان کے آخری عشرے 50,000 سے زائد افراد اعتکاف میں بیٹھیں گے. دیگر مساجد میں بھی زائرین کی تعداد بڑھنے کے پیش نظر افرادی اور تکنیکی سہولیات بڑھا دی گئیں.